پاکستان تحریک انصاف کو قانونی محاذ پر ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ بشرا بی بی کی بیماری کا معاملہ بھی سنگین ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو بار بار مذاکرات کی آفر اچانک کیوں کی جانے لگی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ گلگت بلتستان میں ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا کھیل جس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں ان دنوں کافی ہلچل ہے۔ تحریک انصاف کی دو اہم شخصیات کے درمیان اختلافات فائنلی ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ شخصیات کون ہیں اور کون سے اختلافات ختم ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں ان دنوں جاری ہلچل ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق دو اہم شخصیات کے اختلافات فائنلی ختم ہو چکے ہیں، اور یہ اہم شخصیات ایک تو ہیں خیبر پختونخوا کی موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، اور دوسرے ہیں ان کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور۔ عمران خان کی رہائی اور اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقاتوں پر لگی پابندیوں کے معاملے پر ان دونوں شخصیات کے اختلافات کافی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور ایک مرتبہ پھر وزارت اعلیٰ تک پہنچنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں اور سہیل آفریدی کو ایک بڑی دیوار کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس دیوار کو گرانا چاہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے اندر اب پارٹی ذرائع کے مطابق ایک سابق وزیر اعلیٰ اور ایک موجودہ وزیر اعلیٰ دونوں اب اپنے اختلافات کو ختم کر چکے ہیں اور ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ اگر قانونی راستے سے عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں سخت عوامی پریشر بنانا پڑے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناراض اراکین بجٹ یا وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف عمران خان کی جلد رہائی چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر پابندیاں اس لیے زیادہ سخت ہو گئیں کیونکہ باہر عوام کا دباؤ کم ہو چکا تھا۔ دوسری جانب سہیل آفریدی تو پہلے بھی اسٹیٹ موومنٹ اور تحریک کو لے کر پہلے بھی کافی زیادہ سینسیٹیو تھے اور انہی معاملات کو آگے کا حل سمجھتے تھے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں ایک مرتبہ پھر کچھ انتخابات کے بعد خاص طور پر اب ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک ایسا کھیل جس کے نتائج بعد میں بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کی اگر بات کریں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے الیکشن کو لے کر ایک مرتبہ پھر مینڈیٹ چوری کی شکایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بالکل وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو اس سے قبل 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد کی گئی تھی۔ تو اس مرتبہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ بظاہر مل جل کے حکومت کرنے کے موڈ میں نظر آتی ہیں۔ آدھی سیٹیں نون لیگ اور آدھی سے تھوڑی زیادہ پیپلز پارٹی کو مل چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر دیوار سے لگائی جا چکی ہے۔ اب حال ہی میں پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے حافظ حفیظ الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا ہے، جبکہ ان کے ہی کفایت رحمان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا ہے۔ بظاہر گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اب کیونکہ دونوں ہی جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس عہدوں کی بندر بانٹ ہو چکی ہے مکمل، ایک وزیر اعلیٰ تو دوسرا اسپیکر اور پھر دوسرا اپوزیشن لیڈر اور پھر ڈپٹی اسپیکر بن گیا۔ تو اس صورتحال کے اندر اب جو اپوزیشن ہے اس کا وجود بظاہر ختم ہو چکا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ اس سیٹوں کی ان بندر بانٹ سے دیکھی جائے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، سب مل جل کر بانٹ کر کھا لیں، حکومت کے مزے لوٹ لیں۔ اب بظاہر وہاں پہ اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن کا ایک کردار وہاں پہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے بظاہر عوام سڑکوں پر نظر آئے گی۔ اب ایسا ہی کچھ جو معاملہ تھا وہ 3-4 سال پہلے آزاد کشمیر کے اندر دیکھا گیا، اور اب اس کے تباہ کن اثرات اب نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے تقریباً 90 سے 95% لوگوں کو توڑ کر ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا، پھر سب کو حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ جب اسمبلی میں اپوزیشن کا حقیقی وجود ختم ہو گیا تو پھر ایک خلا جو تھا اپوزیشن کے نام پہ خلا پیدا ہو چکا تھا، جس نے عوام کے مسائل پر بات کرنی تھی۔ وہ عوام کے مسائل پر بات کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ جب عوام نے دیکھا کہ اسمبلی میں ان کے مسائل پر بات ہی نہیں ہوتی، کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی بات کر سکے، تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اور وہی عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس نے اب وہاں پر خود آزاد کشمیر کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کچھ ایسے ہی معاملات جو ہیں اب گلگت بلتستان کے اندر بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک کی جو سیاسی صورتحال اس کی بات کریں تو اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو بار بار مذاکرات کی آفر کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ بظاہر سنجیدگی بھی شو کی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف جو ایک نئے نظام کی خواہش بھی ہے، ایک ایسا نظام جس کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب اس نظام کے سامنے
نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ تو مزاحمت یقینی طور پر نہیں کریں گی۔ مزاحمت کوئی کسی نے کرنی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ سہیل وڑائچ نے اس بار ایک مرتبہ پھر اپنے حالیہ کالم میں اس حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں اور اس میں مقتدر حلقوں کی جو خواہشات ہیں وہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے تک پہنچائی ہیں۔ اس کالم کے کچھ اہم نکات ہیں، جس میں سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ کالم کے اندر محمود خان چکزئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے ایک بہترین پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ سردیوں سے پہلے مذاکرات، وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کی پگھلی ہوئی برف سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ سردیوں میں یہ دوبارہ جم سکتی ہے۔ یعنی بظاہر اس سال کے آخر تک کے اندر، جب واضح طور پہ کچھ ایسے اشارے کچھ اور سینئر صحافی بھی دے رہے ہیں کہ سال کے آخر میں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئے گی، اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں وہ بھی شاید اس سال کے آخر کے اندر اپنی روانگی، اپنی رخصت دیکھ رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں سہیل وڑائچ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر تک چیزیں وائنڈ اپ کرنے کی ٹائم لائن ہے، تو اس سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اس وقت اگر مقتدر حلقے بھی آپ کے لیے کچھ نرمی دکھا رہے ہیں اور عمران خان سے چاہے ملاقاتوں کا دروازہ ہو یا جس طرح بھی، پاکستان تحریک انصاف کو گرمیوں کی پگھلی ہوئی برف سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ سال کے آخر تک یہ صورتحال دوبارہ سے بدل جائے گی اور ایک مرتبہ پھر یہ دوبارہ برف جم جائے گی۔ دوسری جانب انہوں نے اشارہ دیا ہے ریما خان کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان ہیں، وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کو، وہ سیاستدان ہیں تو سیاست کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بہن ریما خان جو ہیں، جنہیں انہوں نے خاص طور پہ نام دیا ہے ڈیڑھ خان کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ عمران خان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن ان کی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب انہوں نے بیرون ملک قیادت پر بھی تنقید کی ہے اور یہ تاثر، اور کہتے ہیں کہ بظاہر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عقابوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو باہر بیٹھے عقاب ہیں یہ جلاؤ گھیراؤ کی باتیں کر کے صرف اور صرف عمران خان کو، جو ملک کے اندر سیاسی قیدی ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فیصلے کا اصل اختیار ملک کے اندر موجود قیادت کو ہی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو اب قانونی محاذ پر ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بشریٰ بی بی کی بیماری کے حوالے سے بھی معاملہ اچانک سنگین ہو گیا ہے۔ عمران خان کے وکالت ناموں کا معاملہ اب مزید سنگین صورتحال میں ہے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے اچانک سے الگ الگ موقف معاملے پر سامنے آئے ہیں۔ جیل حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے عدالت میں سلمان صفدر کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ کے اسکرین شاٹ جمع کروائے ہیں اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ہم نے تو ان کو بلایا تھا کہ وکالت نامے آ کے لے جائیں، لیکن وہ نہیں لے کر گئے۔ دوسری جانب عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہمارے وکلاء اتنی گرمی میں 5 چکر لگا چکے ہیں لیکن یہ وکالت نامے نہیں دیے جا رہے۔ 15 جون کو صرف عمران خان کا وکالت نامہ دیا جا رہا تھا اور بشریٰ بی بی کا نہیں، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وکالت نامے آخر اہم کیوں ہے؟ تو اگر یہ وکالت نامے بروقت نہ ملے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکے گا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریلیف کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ نے سیکریٹری داخلہ پنجاب